الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے 8 فروری کی تاریخ تو دے دی ہے، لیکن ابھی شیڈول کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ تاہم اکثر سیاسی جماعتوں نے قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے ٹکٹ کے حصول میں دلچسپی رکھنے والے امیدواروں سے درخواستیں اور رجسٹریشن فیس کی مد میں رقم طلب کرنی شروع کر دی ہے۔ یعنی کہ سیاسی جماعتوں نے الیکشن سے قبل ہی اپنے پارٹی فنڈز کو بڑھانے کی ٹھوس منصوبہ بندی پر کام شروع کر دیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے اس عمل سے اگرچہ ایک طرف انہیں انتخابات میں اخراجات کے لیے خطیر فنڈز مل جائیں گے، تاہم دوسری طرف بھاری رجسٹریشن فیس نہ ہونے کی وجہ سے غریب امیدوار اس انتخابی عمل کا حصہ بننے سے محروم ہو جائیں گے۔ خیال رہے کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے ٹکٹس کے لیے درخواستوں کی طلبی عام انتخابات میں حصہ لینے کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے کوئی امیدوار اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے اور سیاسی جماعت اس کی مقبولیت اور دیگر پہلوؤں کا جائزہ لے کر اسے ٹکٹ دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن جہاں قومی دھارے کی سیاسی جماعتیں جیسے کہ پیپلز پارٹی اس درخواست کے ساتھ قومی اسمبلی کے ٹکٹ کے لیے 40,000 اور صوبائی اسمبلی کے لیے 30,000 روپے کا بینک ڈرافٹ بھیجنے کی ہدایت دے رہی ہیں، ملک کے پسماندہ صوبے بلوچستان کی پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ پارٹی نے قومی اور صوبائی حلقوں کی درخواست گزاروں کے لیے بالترتیب قومی اسمبلی کے لیے 1.5 لاکھ جبکہ صوبائی اسمبلی کے لیے 1 لاکھ روپے فیس مقرر کی ہے۔ سابق حکمران جماعت اور اس بار کی مبینہ طور پر فیورٹ سمجھی جانے والی مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی کی نشست کے ٹکٹ کے لیے 2 لاکھ اور صوبائی کے لیے 1 لاکھ روپے ٹکٹ فیس مقرر کی ہے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی غریب آدمی اپنے جیسے عوام کے مسائل کے حل کے لیے اگر انتخابات میں حصہ لینے کا سوچتا ہے تو اسے پہلے تو یہ بڑی رقم جمع کرانا ہوگی، بعد میں انتخابی مہم کے اخراجات تو الگ ہیں۔ کیا بلوچستان کا کوئی غریب آدمی الیکشن میں حصہ لے سکے گا؟ اس حوالے سے مبصرین کا کہنا ہے کہ غریب کو الیکشن لڑنا ہے تو چندہ اور ادھار لینا ہوگا، کیونکہ صوبائی ہو یا قومی اسمبلی کی ہر نشست پر انتخاب لڑنے کے لیے لاکھوں کی فیس بطور رجسٹریشن دینا ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ مسائل بدحالی کا شکار غریب خود سیاست میں آ کر اپنے جیسوں کی قسمت بدلنے کا خواب تعبیر ہوتے نہیں دیکھ سکے گا۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں، ان پر جو امیدوار حصہ لینا چاہتے ہیں کسی بھی جماعت کے تو وہ اپنی پارٹی کو درخواست دیتے ہیں۔ یہ روایت رہی ہے اور یہ پارٹی کا نظم و ضبط بھی رہا ہے کہ جو امیدوار قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشست پر لڑتے ہیں وہ درخواست کے ساتھ ساتھ یہ رقم بطور رجسٹریشن جمع کرواتے تھے جو ناقابل واپسی ہوتی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق 1990 میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشست پر 25 سے 50,000 فیس درخواست کے ساتھ جمع کروائی جاتی تھی، لیکن وہ بھی غریب شخص کے لیے اس وقت بڑی رقم تھی۔ ایسے میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی غریب خواہش مند امیدواروں کی درخواست پر توجہ دیتے ہوئے فیس چندہ کر کے جمع کرواتے تھے۔ اس زمانے کے 25 یا 50,000 روپے دینا بھی ایک ناممکن سی بات تھی۔ جو لوگ یہ فیس نہیں دے سکتے تھے ان کے لیے پارٹی خود انتظام کرتی تھی۔ تاہم ملک میں کئی سیاسی جماعتیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے سینیٹرز بھی منتخب کرائے اور جو اراکین اسمبلی منتخب کرائے ان کی فیس انہوں نے خود ہی جمع کرائی۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے فائنانس سیکرٹری روز جان کے مطابق درخواستوں کی طلبی کے بعد سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی درخواستوں کے لیے کالز آنا شروع ہو گئی ہیں۔ کچھ مقامی لوگوں نے بھی رابطہ کیا ہے۔ صرف ہماری پارٹی ہی نہیں بلکہ تمام جماعتیں صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں پر رجسٹریشن کے لیے فیس لیتی ہیں۔ خواہش مندوں کی طرف سے جمع ہونے والی رقم پارٹی فنڈ کا حصہ بنتی ہے جو بعد میں خرچ ہوتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔